ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں انقلاب لانے کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان ایک لیبارٹری ہے جہاں ہر شعبے میں تجربے ہوتے ہی رہتے ہیں، چاہے وہ سیاست، عدالت یا پھر معیشت۔ ڈیجیٹل کرنسی کے فائدے کیا ہیں؟ پاکستان کے لیے ڈیجیٹل کرنسی کیوں ضروری ہے اور یہ عمل کتنے عرصے میں مکمل ہو سکے گا؟ جائز کیش، ایزی پیسہ وغیرہ کے ایپ سے ڈیجیٹلائزیشن کو فروغ بہت ملا ہے، تو پیپر کرنسی سے ڈیجیٹل کرنسی کی طرف جانے میں جو چیلنجز درپیش ہیں ان کا ادراک کیے بغیر اس انقلاب کی طرف قدم بڑھانا آسان نہیں ہوگا۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسنین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ڈیجیٹل چینل۔ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں انقلاب لانے کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں، تو کیا آپ اس انقلاب کے لیے تیار ہیں؟ اور سب سے بڑھ کر کیا انقلاب لانے والے خود تیار ہیں؟ آئیے ذرا دیکھتے ہیں یہ انقلاب کیا ہے، کیسا ہے اور یہ ملک کی تقدیر کیسے بدلے گا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان ایک لیبارٹری ہے جہاں ہر شعبے میں تجربے ہوتے ہی رہتے ہیں، چاہے وہ سیاست، عدالت یا پھر معیشت۔ جیسے کہ سپریم کورٹ کی کارروائی کو براہ راست نشر کر کے تاریخ رقم کی گئی، کچھ لوگ تو اسے منی انقلاب کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں اور کچھ ناقدین اسے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے اس قدم کو جوڈیشل ایکٹیویزم بھی قرار دے رہے ہیں۔ لیکن ایک شعبے اور میں انقلاب لانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ یہ انقلابی تجربہ مالی شعبے میں ہوگا، یعنی کرنسی نوٹوں کو ختم کرنے اور ملک میں ڈیجیٹل کرنسی متعارف کروانے کا تجربہ۔ اب اگر آپ چی گویرا جیسے انقلاب کی امید کر رہے تھے تو معذرت کے ساتھ یہاں ڈیجیٹل انقلاب کی بات ہو رہی ہے اور اس کا آغاز شروع کیا جا رہا ہے۔ آپ کی جیب میں پڑے پیسوں سے ڈی مونیٹائز کے ذریعے 5000 کے نوٹ کو ختم کرنے کی بات تو پہلے بھی ہو رہی تھی، لیکن اس سے بڑے کام کی تیاری کی جا رہی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ڈیجیٹل کرنسی کے فائدے کیا ہیں، پاکستان کے لیے ڈیجیٹل کرنسی کیوں ضروری ہے اور یہ عمل کتنے عرصے میں مکمل ہو سکے گا، اور کیا اس تجربے کو کامیاب بنانے کے لیے ہمارے پاس فنڈز اور دیگر وسائل موجود ہیں یا نہیں۔ اب انہیں کتنے ملکوں میں مکمل طور پر ڈیجیٹل کرنسی کا نفاذ ہو چکا ہے اور کتنے ملکوں میں تجرباتی بنیادوں پر کام شروع ہو چکا ہے۔ وفاقی حکومت نے قومی کرنسی کو مضبوط بنانے، بلیک منی یا کالے دھن کی بہاؤ کو کنٹرول کرنے اور مالیاتی لین دین کو آسان بنانے کی کوشش میں ڈیجیٹل کرنسی شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ماہرین کی مدد سے اس پر کام شروع کر دیا ہے۔ جدید کرنسی سے متعلق معاملات کو سنبھالنے کے لیے سینٹرل بینک ڈیجیٹل کرنسی CBDC کے نام سے ایک ڈیڈیکیٹڈ ڈپارٹمنٹ بھی قائم کر دیا جائے گا۔ ڈیجیٹل کرنسی کو کاغذی کرنسی کی طرح قانونی ٹینڈر کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ کیونکہ یہ مرکزی بینک کی ضمانت پر جاری کی جائے گی، ڈیجیٹل کرنسی کی ایک یونٹ کی قیمت ₹1 کے برابر ہوگی، یعنی روپے کے برابر، جو آپ کا نافذ ابھی ₹1 ہے اسی کے برابر ہوگی۔ حکومت ملک میں ڈیجیٹل کرنسی کو بتدریج متعارف کروایا جائے گا اور یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ ڈیجیٹل کرنسی سے پاکستانی روپے کی قدر کو بڑھانے میں بھی مدد ملے گی اور آپ امیر نہ بھی ہوں تو امیر محسوس ضرور کریں گے۔ یہ دعوے اپنی جگہ، اور کیا واقعی پاکستان سے کرنسی نوٹس کا خاتمہ ہو جائے گا؟ اس سوال کے جواب سے پہلے آئیے ذرا ہم دیکھیں گے یہ تجربے اور کن کن ممالک میں کیے جا رہے ہیں۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ ڈیجیٹل کرنسی کے 3 اقسام ہیں: کرپٹو کرنسی، سٹیبل کوئنز اور سینٹرل بینک ڈیجیٹل کرنسی۔ اس سے کرپٹو کو ذرا ڈیفرنٹ کر لیجئے، لیکن سینٹرل بینک ڈیجیٹل کرنسی کے اندر بلاک چین استعمال ہوتی ہے۔ اب یعنی CBDC اور سینٹرل بینک ڈیجیٹل کرنسی، یہ سرکار ڈیجیٹل کرنسی کی بات کر رہے ہیں، یعنی جس طرح سینٹرل بینک نوٹ جاری کرتا ہے اب وہ ان نوٹس کو ڈیجیٹل نوٹس یا کرنسی میں تبدیل کر دے گا، یعنی نوٹس وہی رہیں گے مگر آپ کی جیب کے بجائے آپ کے ڈیجیٹل والیٹ میں چلے جائیں گے، یعنی یہ بھی ایک طرح کی ڈی مونیٹائزیشن ہی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو تقریباً 130 ممالک کسی نہ کسی سطح پر ڈیجیٹل کرنسی کو ایکسپلور کرنے پر کام ضرور کر رہے ہیں، لیکن صرف چند ممالک کے پاس ڈیجیٹل کرنسی کو جاری یا نافذ کرنے کی ٹھوس منصوبے ہیں۔ مشرقی کریبین یورپین کے ممالک نے ڈی کیش کے نام سے اپنی مشترکہ ڈیجیٹل کرنسی بنائی ہے۔ بہاماس میں دنیا میں پہلی دفعہ سینٹرل بینک کی طرف سے اکتوبر 2020 میں سینٹ ڈالر کے نام سے ڈیجیٹل کرنسی جاری کی گئی، لیکن اس چھوٹے جزائر پر مشتمل ممالک میں 20% لوگوں کے پاس بینک اکاؤنٹس ہی نہیں ہیں، جو یہ میں بات کر رہا ہوں جزائر کی۔
اس کے اندر تقریباً ملک میں 20% لوگوں کے پاس بینک اکاؤنٹس نہیں ہیں، اس لیے وہ سینٹ ڈالر یا سرکاری ڈیجیٹل کرنسی استعمال نہیں کر سکتے۔ نائجیریا افریقہ کا پہلا ملک بن گیا ہے جس نے اکتوبر 2021 میں CBDC کا آغاز کیا۔ اسے ای نائرا کے نام سے نام دیا گیا، لیکن وہاں بھی فائنینشیل انکلوژن نہ ہونے کی وجہ سے 20 میں سے صرف ایک نائجیرین ڈیجیٹل کرنسی استعمال کر سکتا ہے۔ سرکاری ڈیجیٹل کرنسی یا CBDC میں چین کا ڈیجیٹل یوان کا منصوبہ بڑی معیشتوں میں سب سے زیادہ ایڈوانسڈ یا ترقی یافتہ منصوبہ ہے۔ چین پہلے ہی آزمائشوں کے مختلف شعبوں میں کروڑوں صارفین تک پہنچ چکا ہے، لیکن فل انکلوژن ابھی بھی بہت دور ہے۔ ریزرو بینک آف انڈیا ممکنہ طور پر رواں سال اکتوبر میں انٹر بینک قرض لینے یا کال منی مارکیٹ کے لین دین کے لیے سینٹرل بینک ڈیجیٹل کرنسی کا پائلٹ پروگرام شروع کرے گا۔ سویڈن نے اپنے تجربات ای کرونا پائلٹ پروگرام کے ساتھ یورپ میں بڑی پیش رفت کی ہے۔ توقع ہے کہ UK اور جاپان میں ڈیجیٹل کرنسی کے منصوبے پر عمل درآمد کا عمل بھی بالترتیب 2025 اور 2026 تک شروع ہو جائے گا۔ وہ ممالک جو پہلے ہی سرکاری ڈیجیٹل کرنسی کے تو پائلٹ مرحلے میں ہیں، ان میں روس، تھائی لینڈ، انڈیا، جنوبی کوریا، سویڈن، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب شامل ہیں۔ تو دنیا بھر میں اس حوالے سے کام تو شروع ہو چکا ہے۔ اب اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان میں ڈیجیٹل کرنسی کب شروع ہوتی اور کب تک مکمل طور پر نافذ ہو جائے گی، تو اس میں بہت دیر لگے گی، اور اگر پہلے سے اچھی تیاری نہ کی گئی تو یہ ڈیزاسٹر بھی ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ ڈیجیٹل کرنسی فائنینشیل انکلوژن کے ساتھ جڑی ہے۔ جب تک لوگوں کے بینک اکاؤنٹس نہیں ہوں گے تو وہ ڈیجیٹل کرنسی کیسے استعمال کر سکیں گے؟ کہا جا رہا ہے کہ ڈیجیٹل کرنسی کے ذریعے فائنینشیل انکلوژن میں بھی اضافہ ہوگا، مگر کیسے؟ اسٹیٹ بینک نے 2015 میں نیشنل فائنینشیل انکلوژن کی پالیسی متعارف کروائی، جس کا مقصد 50% بالغ آبادی کو اس میں شامل کرنا تھا۔ اس کے بعد 2018 میں ڈیجیٹل ادائیگیوں کو فروغ دینے کے لیے اسٹیٹ بینک نے IEFC کے نام سے پالیسی شروع کی۔ اس کے بعد 2019 میں اسٹیٹ بینک نے نان بینکنگ اداروں کو اپنے کسٹمرز کو ادائیگی کے لیے ای منی جاری کرنے کی اجازت دی، لیکن اس سب کے باوجود بھی ملک میں فائنینشیل انکلوژن کی ریشو بہت کم ہے۔ ڈیجیٹل فوری ادائیگیوں کا نظام غریب ترین لوگوں تک پہنچنے کے لیے اتنی تیزی سے آگے نہیں بڑھا، اور پھر جن کے پاس پیسے ہی نہیں وہ اکاؤنٹس کہاں سے کھلوائیں گے اور انہیں کیسے اس طرف لایا جا سکتا ہے؟ ورلڈ بینک کی گلوبل فائنڈیکس ڈیٹا بیس کے مطابق پاکستان دنیا میں سب سے کم مالیاتی شمولیت یا فائنینشیل انکلوژن کی شرحوں میں سے ایک ملک ہے۔ 221 ملین افراد میں سے 79% فارمل بینکنگ سسٹم سے باہر ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے فائنینشیل انکلوژن میں بھی اضافہ ضرور ہوا، لیکن ابھی بھی بڑا سفر باقی ہے۔ حالت یہ ہے کہ پاکستان میں صرف 13% خواتین کے پاس بینک اکاؤنٹس ہیں، جو کہ دنیا میں چوتھے نمبر پر سب سے کم تناسب ہے، جبکہ مردوں میں بھی صرف 28% کے پاس بینک اکاؤنٹس ہیں، اور ملک میں فائنینشیل لٹریسی نہ ہونے کے برابر ہے، اور انٹرنیٹ کوریج پورے ملک میں میسر نہیں ہے۔ آج بھی ایسے علاقے موجود ہیں جہاں انٹرنیٹ کی سہولت نہیں، اور پھر لوگوں کے پاس اتنی بڑی تعداد میں اسمارٹ فونز بھی نہیں ہیں کہ وہ ڈیجیٹل بینکنگ سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تقریباً 15% آبادی اب بھی انٹرنیٹ اور موبائل یا ٹیلی کام سروسز تک رسائی سے محروم ہے۔ جائز کیش، ایزی پیسہ وغیرہ کی ایپ سے ڈیجیٹلائزیشن کو فروغ بہت ملا ہے، لیکن آج بھی بہت بڑا گیپ موجود ہے جسے بھرنا آسان کام نہیں ہے۔ تو پاکستان میں ڈیجیٹل کرنسی کو لانے کے لیے اس کے بنیادی لوازمات یعنی فائنینشیل انکلوژن اور انٹرنیٹ کی رسائی کو عوام تک یقینی بنانا ہوگا۔ تو پیپر کرنسی سے ڈیجیٹل کرنسی کی طرف جانے میں جو چیلنجز درپیش ہیں، ان کا ادراک کیے بغیر اس انقلاب کی طرف قدم بڑھانا آسان نہیں ہوگا۔ ہم اپنی آئندہ ویڈیو میں بھی سرکاری ڈیجیٹل کرنسی کو درپیش چیلنجز اور کرپٹو کرنسی کے مستقبل پر بات کریں گے۔ مزید اپ ڈیٹ رہنے کے لیے پروگرامز کو دیکھتے رہیے اور ہمارے ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب کیجیے۔